اب یہاں جو بات ہو رہی ہے او ما ملکتم مفاتحہ، یا جو مالک ہوئے تم اس کی کنجیوں کے. مفسرین کہتے ہیں اس کے دو معنی ہیں. ایک جو تمہارے کارندے جسے تم نے نگران بنایا ہو، گھر میں کام کاج کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، جیسے کہ مالی ہے. اب مالی آپ کا باغ سنبھال رہا ہے تو آپ کے باغ کا پھل بغیر اجازت کھا سکتا ہے، کیونکہ آپ نے خود ہی اپنا باغ اس کو ہینڈ اوور کیا ہے. اس کو بھوک لگی، اس نے سیب توڑ کر کھا لیا، کوئی بات نہیں، پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں. یعنی سیب کھانے کے لیے وہ آئے گا نہیں مالک کے پاس کہ مالک میں یہ ایک سیب توڑ کر کھا لوں، نہیں، اس کو اجازت ہے. اسی طرح سے گڈریا، چرواہا جو بکریوں کا دودھ پی سکتا ہے. بکریوں کو چرانے گیا تھا، راستے میں اس کو بھوک لگی، ایک بکری کا دودھ نکال کر اس نے پی لیا، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اب وہ آئے گا تو نہیں مالک کے پاس کہ کیا میں بکری کا دودھ نکال کے پی لوں، نہیں. گڈریا ہے، یہ پرمیشن انڈرسٹوڈ ہے، یعنی اس کے پاس یہ اجازت ہے. اسی طرح سے باورچی، خواتین بھی ہوتی ہیں جو کچھ گھروں میں کھانا بنانے کا کام کرتی ہیں، مرد حضرات بھی ہوتے ہیں جو باورچی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے گھر میں کھانا پکا رہے ہیں، کھانے میں سے کچھ نکال کے کھا لیتے ہیں تو کھا لیں، یہ پرمیشن بھی انڈرسٹوڈ ہے. اسی طرح سے بہت سارے لوگوں کا ہوٹل ہوتا ہے، شیف ہوتے ہیں وہاں پر پکا رہے ہوتے ہیں تو کھا لیتے ہیں. اب پوچھنے تھوڑی نہ جائیں گے مالک سے کہ کیا جو کھانا ہم نے بنایا اس میں سے ہمیں بھوک لگی ہے تو ہم کھا لیں، ایسا نہیں ہوتا. اور یہ باتیں جو ہیں وہ پہلے سے بتائی بھی جا چکی ہوتی ہیں. اس طرح کے جو ورکرز ہوتے ہیں جن کو ہم نگران بناتے ہیں، ہم ان کو کیز دیتے ہیں. او ما ملکتم مفاتحہ، اس کا ایک معنی تو یہ ہو گیا. دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر تم ایسے لوگوں کے ہاں کچھ کھا لو جو تمہارے ہاں کام کرتے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں. جیسے آپ کے گھر میں کام کرنے والی ہے، اس کے گھر میں شادی ہے، اس نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے. اچھا، مدد آپ نے ہی کی ہے، ٹھیک ہے، صدقات سے، خیرات سے، زکوٰۃ سے. اب وہ آپ کو انوائٹ کرتی ہے کہ میری بیٹی کی شادی میں آپ آئیں، آپ جا سکتے، آپ جا کے وہاں کھانا کھا سکتے، کوئی مسئلہ نہیں. وہ آپ کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے، وہ آپ کے لیے صدقہ نہیں ہے، وہ اس کے لیے تھا. تو یہاں پر یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ اگر تم ایسے لوگوں کے ہاں کچھ کھا لو جن کے تم مالک ہو، یعنی جو تمہارے ہاں کام کرتے ہیں، جو تمہارے ورکر ہیں، تو ان کے گھروں میں جا کر بھی تم کھا سکتے ہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور اس سے ایک مراد یہ بھی لی گئی ہے کہ جو غریب رشتہ دار ہیں ان کے ہاں بھی کھایا جا سکتا ہے، بے شک وہ صدقے کے مال سے آپ کو کھلائیں. ان کو کسی نے صدقہ دیا اور وہ آپ کو انوائٹ کر لیتے، آ جائیں ان کے گھر کھا لیں. کیونکہ بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ باتیں چل رہی ہوتی ہیں کہ جو لوگ صدقہ لیتے ہیں پھر اگر وہ ہمیں انوائٹ کرتے ہیں تو کیا ہم ان کے گھر کھانا کھانے جا سکتے ہیں؟ جو لوگ زکوٰۃ لیتے ہیں کیا ہم ان کے گھر کھانا کھانے جا سکتے ہیں؟ تو جی جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ وہ آپ کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ جانا چاہیے تاکہ ان کو اس بات کا احساس ہو کہ وہ ہم سے ہیں اور ہم ان سے ہیں. ہمارے گھروں میں جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری جو مالکن ہے وہ ہمارے گھر کے فنکشن کو اٹینڈ کریں. بڑی سادگی کے ساتھ، بڑی سمپلسٹی کے ساتھ کوئی فنکشن ہو رہا ہوتا ہے اور وہ تھوڑا ہیزیٹیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ مالکن کی لیول کا تو کھانا نہیں بنا سکتے، تھوڑا ہیزیٹیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کو کمفرٹیبل فیل کروانا چاہیے کہ آپ جیسا بھی سادہ سا کھانا بھی کھلا رہے ہو، ہمیں آپ نے بلایا، ہم ضرور آئیں گے. اور ایسے بہت سارے غریب رشتہ دار بھی ہوتے ہیں. میں نے پرسنلی اس چیز کو دیکھا ہے کہ لوگ امیروں کی دعوت میں تو بڑی خوشی کے ساتھ جاتے ہیں، بڑے اہتمام کے ساتھ جاتے ہیں، لیکن غریبوں کی دعوت میں ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد ملنا ملانا نہیں ہوتا، ان کا مقصد کھانا پینا ہوتا. وہ کھانے کی دعوت کے بعد ڈسکس کس کو کرتے ہیں؟ کھانے کو. حالانکہ جو دعوتیں ہوتی ہیں وہ تو ملنے ملانے کا ذریعہ ہوتی ہیں، محبتیں بڑھانے کا ذریعہ ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ ہوتی ہے. اس میں مینیو کیا ہے یہ کیا میٹر کرتا ہے؟ یہ تو میٹر ہی نہیں کرتا. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ ایک شخص آپ کو کتنی خوشی کے ساتھ دعوت دے رہا ہے. ابھی ہم ایک ریسنٹ دعوت میں گئے تھے،
خوشی سے دعوت دی, الحمدللہ. سارا کھانا اپنے ہاتھ سے پکایا انہوں نے, اتنا الحمدللہ لطف آیا ہے کھا کے. نو ڈاؤٹ کوئی بہت ہم کہہ نہیں سکتے کہ ہائی فائی دعوت جیسے لوگ کرتے ہیں, ہائی ٹیز, اور آج کل تو نام بھی ایسے آ گئے نا, ہائی ٹی, ٹھیک ہے. تو اس میں آتے بھی کون ہیں؟ ہائی فائی لوگ ہی آتے ہیں. غریبوں کے لیے نہیں ہوتی ہائی ٹی, یا مڈل کلاس لوگوں کے لیے بھی نہیں ہوتی ہائی ٹی. بہت ہی اچھا سے ایک مینیو تھا, سمپل مینیو تھا, اچھا تھا, فیل بھی کروایا, پروٹوکال بھی فیل کروایا ہمیں الحمدللہ, اور اچھے سے سب نے کھایا, محبت سے کھایا. کوئی تخصیص نہیں تھی کہ بڑے جو ہیں, جو عہدے میں بڑے ہیں, وہ الگ سے الگ ٹیبل پر. آج کل دعوتوں میں ہوتا ہے نا, کون سی ٹیبل بنائی جاتی ہے؟ وی آئی پی ٹیبل. دیکھیں سب کو پتا ہے, ہر مہمان ہمارا وی آئی پی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ وی وی آئی پی ہونا چاہیے. کس بات کی وی آئی پی کی ٹیبل؟ میں ایک دعوت میں بھی گئی تھی, تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے نا وہ وی آئی پیز کی ٹیبل نہیں لگوائی کیونکہ یہ بڑا عجیب لگتا ہے. میں نے کہا بہت اچھا کیا آپ نے الحمدللہ. ظاہر ہے ہر مہمان ہی وی آئی پی ہوتا ہے, جس کو بھی آپ نے انوائٹ کیا وہ امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ ویسے ہمارا ایکسپیرئنس ہے کہ جب جب ہم کسی وی آئی پی ٹیبل پر بٹھائے گئے نا, تو ہم سکون سے نہیں کھا سکے. مطلب سر پہ جو ہے نا وہ لوگ سوار, کیونکہ ظاہر ہے جو بہت ہی خاص مانے جاتے ہیں نا, پھر ان کو امپورٹنس دینے کے لیے بھی لوگ ان کے سر پر سوار رہتے ہیں. یہ جو پروٹوکالز ہوتے ہیں نا, وہ آپ کو کمفرٹیبل نہیں رکھتے. محبت کے ساتھ آپ سبھی کو پروٹوکال دیں, سبھی کو عزت دیں, سبھی سے پوچھیں آپ نے کیسے کھایا, اچھے سے کھایا, پوچھ لیں کیا ہو گیا. پھر ہم جب اس دعوت سے واپس آئے, یقین کریں محبتیں سمیٹ کر واپس آئے الحمدللہ. تو پورا کھانا انہوں نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا الحمدللہ, اور اس کا اظہار بھی کیا. اس میں مقصد ریاکاری نہیں ہوتا, محبت کا اظہار ہوتا ہے. آپ آئے ہیں, ہم نے سارا کھانا اپنے ہاتھوں سے بنایا, محنت ساری ہم نے خود کی الحمدللہ. تو یہ چیز جو ہے وہ دل کو خوش کرتی ہے نا. آپ کو تو محبت کا اظہار کرنا ہے, کسی بھی طرح کریں, لیکن آج کل محبت کے اظہار کے لیے لوگوں نے بڑے سٹینڈرڈ مینٹین کر لیے کہ کسی نے ہمیں وی آئی پی ٹیبل پر بٹھایا تو مطلب وہ محبت کرتا ہے, کسی نے آ کر ہمیں گیٹ سے ریسیو کیا تو وہ محبت کرتا ہے, جاتے ہوئے گیٹ تک چھوڑ کر آیا تو محبت کرتا ہے. کیونکہ ایک بڑی سی دعوت میں بعض دفعہ یہ چیزیں مینٹین کرنا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مہمان کا حق ہے کہ آپ اس کو ڈیو رسپیکٹ دیں. آپ جب وہ آیا ہے تو گیٹ پر اس کو ویلکم کریں, جا رہا ہو تو گیٹ پر چھوڑ کر آئیں. ٹھیک ہے, یہ گھروں میں ہو سکتا ہے, ہالز میں اور ایونٹس میں تھوڑی نہ ہو سکتا ہے. خواہ خواہ کے فضول قسم کے جو معیار ہم بناتے ہیں نا, جس پر ہمیں اچھے برے بڑے آرام سے لگ جاتے ہیں, تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں. او صدیقکم, یا اپنے دوست کے گھروں سے. ٹھیک ہے, اب یہ دلی دوست ہیں یا ہمدرد دوست ہیں جو اگر تمہارے پاس آئیں تو تمہیں حقیقی مسرت ہو. ہیں آپ کے ایسے کوئی دوست کہ جو آپ کے پاس آئیں اور آپ دلی طور پر خوش ہوتے ہوں, اور اگر وہ تمہاری غیر حاضری میں تمہارے گھر سے کچھ کھا لیں تو تمہیں یہ بات ناگوار نہ گزرے بلکہ تمہیں خوشی ہو. اچھا, ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی دوست آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے گھر آ جائے, آپ نے اس کو کیس دی ہوں اور وہ گھر سے کچھ کھا پی لے. لیکن ایسا عموماً پڑوس کے ساتھ ہوتا ہے. بہت اچھی دوستی ہے پڑوسیوں کے ساتھ, اور آپ گھر میں نہیں ہیں, اب ان کو کسی چیز کی ضرورت تھی, بالفرض ماچس کی ضرورت تھی. ٹھیک ہے, انہوں نے چابی سے آپ کا گھر کھولا, ماچس نکالی اور چلے گئے. آ کے آپ کو بتا بھی دیا, آپ نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, اگر آپ اتنے کمفرٹیبل ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے, دو فرینڈز ہوتی ہیں, ایک فرینڈ نے دوسری فرینڈ کا بیگ کھول کے اس میں سے کچھ کھانے کے لیے نکال لیا, کھا لیا, اور وہ آپ کو آ کے بتاتی ہے کہ دیکھو میں نے تمہارا بیگ کھول کے کھا لیا تھا. ہاں کوئی مسئلہ نہیں. آپ خود کہتی ہیں یہ تو میری بہن جیسی ہے, جیسے میری بہن ہے ویسی ہے. تو کچھ موقعوں پر یہ پرمیشنز ہوتی ہیں, کچھ موقعوں پر مائنڈ نہیں کرتے آپ اس کو. تو او صدیقکم سے مراد پھر وہ کلوز فرینڈز ہیں آپ کے, کہ جن پر آپ بہت ٹرسٹ کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ آپ کی چیزیں ادھر سے ادھر نہیں ہوں گی, آپ کی غیر حاضری میں بھی وہ آپ کے گھر کا اس طرح سے خیال رکھیں گے جیسے اپنے گھر کا خیال کرتے ہیں. آپ کے گھر میں جس چیز کی ان کو ضرورت پڑے گی صرف وہی لیں گے, اور آپ کے آنے پر آپ کو بتا بھی دیں گے. ٹرسٹ وردی فرینڈز, ٹھیک ہے, ان کی بات ہو رہی ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس علیکم, نہیں ہے تم پر, جناح کوئی گناہ, ان تأکلوا یہ کہ تم کھاؤ, جمیعا مل کر, او اشتاتا یا الگ الگ. کوئی مسئلہ نہیں ہے, مل کر کھا لیں,
کوئی مسئلہ نہیں, الگ الگ کھا لیں. اسلام مل کر کھانے کو پسند ضرور کرتا ہے, اس پر میں آپ کے سامنے ابھی احادیث بھی رکھوں گی, لیکن عربوں کے ہاں بعض قبائل الگ الگ کھانے کو معیوب سمجھتے تھے اور بعض قبائل ساتھ مل کر کھانے کو معیوب سمجھتے تھے. تو یہاں پر یہ واضح کر دیا گیا کہ اگر آپ مل کر کھاتے ہو یا الگ الگ کھاتے ہو کوئی ایشو کی بات نہیں. بعض دفعہ ایک گھر میں بھی کیا ہوتا ہے کہ بریک فاسٹ سب الگ الگ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ سب کی ٹائمنگز الگ الگ ہوتی ہیں, لنچ سب الگ الگ کر رہے ہوتے ہیں, سب کی ٹائمنگز الگ ہوتی ہیں, کچھ لوگ تو لنچ پر آتے بھی نہیں گھر پہ, ٹھیک ہے, لیکن دن میں ایک ڈنر ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ سب مل کر کھا رہے ہوتے ہیں, تو اچھی بات ہے. ڈیلی بیسس پر لوگ مل کر نہیں کھا سکتے ہیں کوئی ایک ٹائم بھی, تو وہ ویکلی بیسس پر اس چیز کو مینٹین کرتے ہیں, ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں. الگ الگ کھا رہے ہیں تو بھی خیال کرتے ہیں, خود غرض نہیں بنتے کہ میں پہلے کھا رہی ہوں تو اچھے سے جو جو چیزیں مجھے چاہیے میں اس میں سے نکال کے کھا لوں, بعد میں جو آئے گا وہ خود ہی دیکھ لے گا. یہ بیڈ مینرز ہیں, یہ برے اخلاق ہیں. بلکہ بعد میں کھانے والوں کا خیال زیادہ رکھنا ہوتا ہے. ہمارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ بھی بعد میں آ کر کھاتے ہیں نا, ان کا کھانا نکال کر رکھ لیا جاتا ہے, کیونکہ جب سبھی لوگ ایک ہی پاٹ سے کھانا نکال رہے ہوتے ہیں تو obviously اس کی رونق خراب ہو جاتی ہے. بعد میں آ کر کھانے والا تو سوچتا ہے کہ شاید بچا ہوا کھانا اس کو کھلایا گیا ہے. بہتر ہوتا ہے کہ آپ اس کا خیال کریں. اچھا, یہ جو اسٹینڈرڈ مینٹین کیے جاتے ہیں نا, بیٹے کے لیے اچھا اور بیٹیوں کے لیے بس 100, بیٹی کالج گئی ہے, مدرسے گئی ہے, تو آئے گی تو اس کو تو چل جائے گا جو بھی اس کے آگے رکھو. بھائی آئے گا تو بھائی کے لیے 2 بوٹیاں تو سالن میں ہونی چاہیے, اس کے لیے اچھے سے کھانا نکلنا چاہیے. یہ عورتیں ہی کر رہی ہوتی ہیں. گھر میں جو والد ہوتے ہیں وہ یہ کرائٹیریا تھوڑی نہ بناتے ہیں, یہ عورتیں کر رہی ہوتی. بھائی کے لیے اچھا سے رکھو. کیوں؟ مگر وہ آسمان سے اترا ہے. اولاد تو سب برابر ہے, بیٹا ہو یا بیٹی ہو سبھی برابر ہے. ہاں, اگر گھر میں کسی کو آنرز آپ کو دینا ہے تو اس کے عہدے کے مطابق آپ آنر دے سکتے ہیں. مثلا دادا دادی ہیں, ان کے لیے آپ اچھے سے رکھیں. نانا نانی ہیں, والد صاحب ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ اچھے سے رکھیں. باقی سب مینج کر لیتے ہیں, اولاد ہے, بیوی ہے, مل کر مینج کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. گھر کا بڑا ہے تو اس کو تھوڑا سا آپ ایکسٹرا پروٹوکول دے دیں, سمجھ آتا ہے. لیکن یہ بیٹا بیٹی میں مجھے تو کبھی بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ بیٹے کے لیے اچھا سا کھانا اور بیٹی کو جیسا تیسا بھی چلے گا. کبھی کبھی ایسا بھی کیا کریں کہ بیٹی کو اچھا سا کھانا دیں اور بیٹے کو جیسا تیسا بھی چلے گا. بہو کو اچھا سا کھانا اور بیٹے کو جیسا تیسا بھی چلے گا. کرنا چاہیے نا. پھر اگر آپ کچھ ٹائم ایسا کرتے ہیں تو پھر کچھ ٹائم ایسا بھی کریں تاکہ سب کو امپورٹنس فیل کروائیں. ہمارے یہاں بڑے ہی عجیب معیار بنے ہوئے. اللہ تعالیٰ ہماری بس اصلاح کرے, پتہ نہیں کیسے سدھریں گے, سمجھ سے باہر ہے. یہ جو مل کر کھانا کھانا ہے, اس پر بہت ساری احادیث ہمیں ملتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم سب مل کر کھاؤ اور جدا جدا نہ کھایا کرو, برکت مل جل کر کھانے ہی میں ہے. اسے ابن ماجہ نے روایت کی. آپ دن میں کوئی ایک ٹائم ایسا فکس کر سکتے ہیں کہ سارے لوگ مل کر کھائیں گے, فیملی ممبر سارے مل کر کھائیں گے. باقی اگر آپ الگ الگ بھی کھا لیتے ہیں ٹائمنگز کے مختلف ہونے کی وجہ سے تو اٹس اوکے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آیت میں تو کہہ دیا ہے نا, الگ الگ کھاؤ یا مل کر کھاؤ, کوئی ایشو نہیں ہے. ایک اور روایت آتی ہے, ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی, ہم کھانا کھاتے ہیں مگر سیر نہیں ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, شاید تم جدا جدا کھاتے ہو, اکٹھے کھایا کرو اور اللہ تعالیٰ کے نام سے کھایا کرو, اس سے تمہارے کھانے میں برکت ہوگی. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. سیر نہیں ہوتے مطلب یہ کہ ہم اس سے مطمئن نہیں ہوتے, کھانا یا تو کم ہو جاتا ہے یا کسی کا پیٹ خالی رہ جاتا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایک شخص نے پوچھا, کہا لگتا ہے تم لوگ الگ الگ کھاتے ہو, مل کر کھاؤ اور اللہ کے نام کے ساتھ کھاؤ. اللہ کا نام لوگے تو برکت ہو جائے گی اور مل کر کھاؤ گے تو بھی برکت ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اکٹھے کھانے کا بھی پابند نہیں بنایا اور اسی طرح سے الگ الگ کھانے کا بھی پابند نہیں بنایا. آپشنز دیے اللہ تعالیٰ نے. لیکن اسلام پسند کس چیز کو کرتا ہے؟ مل کر کھانے کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, 2 آدمیوں کا کھانا 3 آدمیوں کو کفایت کرتا ہے اور 3 آدمیوں کا کھانا 4 آدمیوں کو کفایت کرتا ہے, جیسے بخاری نے روایت کی. اب آپ اس کو بڑھاتے جائیں, 2 آدمیوں کا کھانا 3 آدمیوں کو,
3 آدمیوں کا کھانا 4 آدمیوں کو، 4 آدمیوں کا کھانا 5 کو، 5 کا 6 کو، 6 کا 7 کو، بڑھاتے جائیں. ٹھیک ہے، یعنی کھانے میں اتنی برکت ہو جاتی ہے کہ اگر 1-2 لوگ اضافی آ بھی جائیں تو کھانا پورا ہو جائے گا. پھر ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 آدمی کا کھانا 2 آدمیوں کو کافی ہو جاتا ہے، اور 2 کا 4 کو، اور 4 کا 8 کو کافی ہو جاتا ہے. اس سے مسلم نے روایت کی. اب یہاں آپ دیکھیے تو 1 بندے کا کھانا 2 لوگوں کو، اور پھر اسی طرح سے ملٹیپل کرتے جائیں 2 کا 4 کو، 4 کا 8 کو. اس میں ایوریج اور بڑھا دی گئی، اس میں برکت اور بڑھ گئی. اس میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں ایز پر سچویشن آپ کو برکت نصیب ہوگی. کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ کے پاس ایک ہی بندے کا کھانا ہوتا ہے، اب سامنے ایک اور ایڈ ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے. اب 2 لوگوں کا کھانا تھا، 2 اور ایڈ ہو گئے تو ہو جائے گا پورا. اور یہ ایسی برکت ہے حیران کن ہے. ہم اکثر مبارک مسجد میں لنچ کرتے ہیں، وہ مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے. اور واقعی یہ حدیث جس پر اتنا ایمان بڑھتا ہے، اتنا تھوڑا تھوڑا سا کھانا مختلف بولز میں رکھ دیا جاتا ہے. کوئی کیا لے آیا، کوئی کیا لے آیا، اور دستر پر لگا دیا جاتا ہے. آپ یقین نہیں کریں گے، سب سیر ہو کر کھاتے ہیں اور پھر بھی بچتا ہے. اتنی حیرت ہوتی ہے. اور یہ میں مبالغے سے کام نہیں لے رہی، واقعی ایسا ہے. اور ہم جتنے بھی لوگ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں اس بات کو کئی بار محسوس کر چکے ہیں. اور حیرت ہوتی ہے کہ واقعی حدیث میں جو بات بیان ہوئی ہے کہ 2 کا کھانا 4 کو، 4 کا کھانا 8 کو پورا ہو جاتا ہے، بچتا ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہم دوسرے دن بھی کھاتے ہیں اس کو. ایک اور روایت آتی ہے، عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے تھے، کہتے ہیں ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا اور میں رکابی کے سب اطراف میں ہاتھ بڑھانے لگا. رکابی کہتے ہیں بول، پیالی. تو کہتے ہیں میں سب جگہ سے ہاتھ بڑھا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اپنے سامنے سے کھاؤ. اس سے بخاری نے روایت کیا ہے. اب یہ جو ام سلمہ تھیں، ان کے ایکس ہسبینڈ ابو سلمہ، جن کے بیٹے یہ تھے عمر بن ابی سلمہ. ٹھیک ہے، اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں کیونکہ ان کی والدہ نے کن سے شادی کر لی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوتیلے والد ہوئے. ٹھیک ہے، اب یہ ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں تو کیسے اصلاح فرمائی دیکھیں اپنے بچے کی. سوتیلا بیٹا ہے لیکن اصلاح فرمائی کہ دیکھو بیٹا اپنی طرف سے کھاؤ. اگر آپ کچھ لوگ ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھا رہے ہیں تو آپ کو اپنی سائڈ سے کھانا ہے. ایسا نہیں آپ اپنی سائڈ سے بھی کھا رہے ہیں، سامنے والے کی بھی سائڈ سے کھا رہے ہیں، مطلب جہاں سے آپ کا دل چاہ رہا ہے وہاں سے کھا رہے ہیں. یہ بھی ایتھکس نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر ایک فیملی تھی اشری فیملی، اس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی. اس اشری فیملی کے ایک شخص ابو موسیٰ اشری، ان کی اسپیشلٹی کیا تھی؟ قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو لہن داؤدی میں سے ملا ہے. اس حدیث کو بھی یہ خود ہی روایت کرتے ہیں. سیدنا ابو موسیٰ اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشری لوگ جب لڑائی میں محتاج ہو جاتے ہیں، یعنی جنگیں وغیرہ ہوتی ہیں تو کھانے پینے کے حوالے سے محتاج ہو جاتے ہیں، یا مدینہ میں ان کے بال بچوں کا کھانا کم ہو جاتا ہے، تو جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے، پوری فیملی کے پاس جو کچھ ہوتا ہے، اسے ایک کپڑے میں اکٹھا کرتے ہیں، پھر آپس میں برابر برابر بانٹ لیتے ہیں. یہ لوگ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. کتنے پیارے کامنٹس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دیے. اس سے آپ دیکھیے کہ جس کے پاس زیادہ تھا اس کے پاس بھی اتنا ہی رہا جتنی اس کی ضرورت تھی، اور جس کے پاس کم تھا وہ ریفل ہو گیا. سب برابر برابر بانٹ لیتے. یہ ہوتا ہے ایکا فیملی کا، جو ہم کہتے ہیں نا خاندان کی پاور، وہ ایسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، خاندان آپس میں ایک دوسرے کو دعوت دیں، یہ پاور نہیں. پاور یہ ہوتی ہے کہ جس کو جتنی ضرورت ہے نا فیملی میں، ان کی ان ضرورتوں کا خیال رکھا جائے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، پھر جب داخل ہو تم گھروں میں، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو سلام کرو اپنے پر یعنی اپنے لوگوں پر. تحیتاً، دعائے خیر ہے، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے. دعائے خیر ہے یعنی سلامتی کی دعا ہے، کیونکہ جو سلام کرتا ہے نا وہ ریاکار نہیں ہوتا، اس میں عاجزی ہوتی ہے اور اس سے محبت بڑھتی ہے.
اور من عند اللہ کہہ کر کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کا آغاز ہوا ہے. مبارکتاً طیبہ، بابرکت ہے، پاکیزہ ہے. یہ جو سلام کے کلمات ہیں بڑے ہی مبارک اور پاکیزہ ہیں. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو. اپنے گھروں میں آپ داخل ہو رہے ہیں تو سلام کریں، کیونکہ سلام کرنے سے برکت ہوگی. سلام چونکہ سلامتی کی دعا ہے، اسی لیے یہ تو لازمی طور پر کرنا چاہیے. اس بارے میں بھی روایات آتی ہیں. سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اسلام کی کون سی بات زیادہ بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم کھانا کھلاؤ اور ہر شخص کو سلام کہو، چاہے تم اسے پہچانو یا نہ پہچانو. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. آج کل تو سلام لوگ کس کو کرتے ہیں؟ جس کو پہچانتے. جس کو نہیں پہچانتے اس کو سلام نہیں کرتے. اچھا، کبھی ہم مدرسے سے اترتے ہوئے اننون بندے کو سلام کر لیں، خواتین میں سے، ٹھیک ہے، تو وہ ہمیں حیرت سے دیکھتی ہیں، پھر کہتی ہیں وعلیکم السلام. ان کو حیرت ہوتی ہے کہ نہ جان نہ پہچان کیوں سلام کر رہی ہیں. یہ تو حالات ہیں مسلمانوں کے. تو اسلام کی سب سے بہتر بات یہ ہے کہ آپ کھانا کھلائیں اور سلام کریں ہر کسی کو، جس کو آپ جانتے ہیں، جس کو آپ نہیں جانتے، لیکن عورتیں عورتوں کو، ٹھیک ہے. پھر یہ کہ اپارٹمنٹ کے جو بزرگ وغیرہ ہوتے ہیں، پتہ ہے آپ کو کہ ان کو سلام کرنے میں کوئی فتنہ نہیں ہوگا تو کریں، لیکن جوانوں کو نہیں. جہاں فتنے کا ڈر ہو وہاں آپ سیدھے سیدھے نکل جائیں، ٹھیک ہے جی. ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان سے کہا جاؤ اور ان فرشتوں کو جو بیٹھے ہوئے ہیں سلام کرو اور سنو وہ تمہارے سلام کا کیا جواب دیتے ہیں، کیونکہ وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا. پس آدم علیہ السلام نے جا کر کہا السلام علیکم، تو انہوں نے کہا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ، پس انہوں نے ورحمۃ اللہ کا اضافہ کر دیا. کنہوں نے؟ فرشتوں نے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. آپ علیہ السلام کو، یعنی حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو کہا جاؤ جا کے فرشتوں کو سلام کرو اور دھیان سے سننا، کیونکہ یہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا. ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک ایمان نہیں لاؤ گے اور تم مومن نہیں ہوگے، یہاں تک کہ ایک دوسرے سے محبت کرو. کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ جب تم اسے اختیار کرو گے تو آپس میں محبت کرنے لگو گے؟ وہ یہ ہے کہ آپس میں سلام کو عام کرو. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. سلام سے محبت بڑھے گی اور پھر obviously آپ کا ایمان بڑھے گا تو ہی جنت میں جا سکیں گے. پھر ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے کہا السلام علیکم، آپ نے سلام کا جواب دیا، پھر وہ شخص بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں، کیونکہ آ کے صرف سلام کیا تھا. پھر ایک دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا، پھر وہ بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں، کیونکہ اس نے ورحمۃ اللہ کا اضافہ کیا. پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا، پس وہ بیٹھ گیا، آپ نے فرمایا اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. سلام کے بارے میں تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. ایکچولی ہم دوسروں کو تو بڑے کمفرٹیبلی سلام کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو فون کرتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، کسی کا فون ریسیو کرتے ہیں تو سلام کرتے ہیں. اچھا، یہ بھی بہت سارے لوگ نہیں کرتے، ڈائریکٹ کلام شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ماں نے بیٹے کو فون کیا، ہاں بیٹا یہ لے آنا، نہ سلام نہ دعا. ٹرینڈ ہی نہیں ہے گھروں میں سلام کرنے کا. ٹھیک ہے، لیکن چلیں ہم اگر چونکہ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں تو اپنی بات کریں. ہم دوسروں کو تو سلام کر دیتے، لیکن جو گھر کے لوگ ہوتے ہیں ان کو بہت کم سلام کرتے ہیں. صبح آپ اٹھتے ہیں سب فجر میں، سلام کریں ایک دوسرے کو. ٹھیک ہے، کمرے میں داخل ہو رہے ہیں سلام کریں، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے سلام کریں. سلام کو تو گھر میں اتنا عام کر دیں کیونکہ اس سے محبت بڑھتی ہے. یہ سوچ کر جب سلام کریں گے نا تو اس کی فیلنگز کچھ اور ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، اور 30 نیکیوں والا سلام کریں نا. دن میں جتنے سلام کریں گے اتنا آپ کا نامہ اعمال بڑھتا جائے گا. نیکیاں کمانا کتنا مشکل ہے نا. سلام کرتے رہیں اور نیکیاں کماتے رہیں. پھر اگر کوئی گھر میں نہیں ہے تو بھی سلام کریں.
اس بارے میں روایت آتی ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو اور اللہ کے نیک بندوں یعنی فرشتوں کو سلام کرے. اپنے آپ کو سلام کرے یعنی اپنے گھر والوں کو سلام کرے. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی آپ دیکھیے فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ہے نا، تو سلام کرو اپنے پر یعنی اپنے لوگوں پر. اور کہا کہ اللہ کے نیک بندوں کو یعنی فرشتوں کو سلام کرے. بالفرض گھر میں کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اب سلام کر کے داخل ہونا ہے. اور السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یہ التحیات کا حصہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ کب آپ پڑھیں گے؟ جب گھر میں کوئی نہیں ہے، آپ پہلے داخل ہو رہے ہیں، آپ یہ والا سلام کریں گے، کیونکہ اس وقت فرشتے موجود ہوتے ہیں گھر میں، وہ آپ کے سلام کا جواب دیتے ہیں. آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو. یہاں عقل سے کام لینے کی بات کیوں آ رہی ہے؟ یہاں عقل سے کام لینے کی بات اس لیے آ رہی ہے کہ اگر کسی کو احکامات پتہ چل جائیں پھر بھی وہ بے وقوفی کرے، ان کو فالو نہ کرے، تو پھر ایسے شخص کی عقل کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ نے تو احکامات اس لیے بتائے ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو، یعنی ان کو فالو کرو، اپنی زندگیوں کو سنوارو. اچھا، یہ جو سلام کرنے کی بات ہے، آپ کو پتہ ہے جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں. مسجد میں داخل ہونے کی دعا پتہ ہے؟ اچھا، بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ جیسے ہی مسجد میں داخل ہوں گے تو دایاں پاؤں رکھیں گے، ٹھیک ہے، اور جب نکلیں گے تو بایاں پاؤں نکالیں گے. ٹھیک ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے. ایک روایت ایسی ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ دعا کون سی پڑھنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو فرماتے اللہ کے نام سے مسجد میں داخل ہوتا ہوں، سلامتی ہو اللہ کے رسول پر، یا اللہ میرے گناہ معاف فرما دے اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. اس کی عربک کیا ہے؟ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. یہ انٹر ہونے کے ٹائم کی دعا ہے. اس وقت بھی آپ دیکھیے تو آپ سلام بھیج رہے ہیں کس پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. سلام بہت ہی امپورٹنٹ عمل ہے. اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلتے تو یہ دعا کرتے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک. وہی سیم سٹیٹمنٹ ہے، اینڈ میں ابواب فضلک ہے، اور داخل ہوتے وقت کیا تھا؟ ابواب رحمتک. اسے سنن ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، صحیح درجے کی حدیث ہے. تفسیر ابن ابی حاتم میں آتا ہے کہ مجاہد کہتے ہیں کہ جب مسجد میں جاؤ کہو السلام علی رسول اللہ. ٹھیک ہے، جب گھر والوں کے پاس جاؤ تو انہیں سلام کرو، وہی سلام جو سمپل سلام ہے، چاہے تو 10 نیکیوں والا کریں، چاہے تو 20 یا چاہے تو 30. اور جب کسی ایسے گھر میں جاؤ جہاں کوئی نہ ہو تو کہو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اسے اس بات کا حکم ہے کہ وہ اس طرح سلام کرے. نیز ہم سے یہ بیان کیا گیا کہ اس صورت میں فرشتے اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں. آپ جب سلام کرتے ہیں نا، فرشتے آپ کے سلام کا جواب دیتے ہیں. تو بے وقوف ہی ہوگا کوئی جو اس طرح کے احکامات کو چھوڑے اور یہ ساری اپرچونٹیز کو مس کرے. اسی لیے آپ دیکھیے اینڈ کتنا خوبصورت کیا گیا. اللہ تو واضح طور پر احکامات کو بتا رہا ہے تاکہ تم اپنی عقل مندی کا اظہار کرو ان کو فالو کرتے ہوئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم ان احکامات کو پوری طرح سے عمل کرنے والے ہوں. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن
طوافون علیکم بعضکم علی بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون